عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کے پاس حاضر ہے۔ آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے بلکہ انہیں اس قید تنہائی سے بھی نجات میسر آ گئی جسے ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے ان کا مقدر بنا دیا تھا۔ فروری 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جوہری ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے حوالے سے پی ٹی وی پر آ کر جو اعترافی بیان دیا، اس کے بعد قوم کے اس ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مسلسل جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا اور انہیں سیکیورٹی کے نام پہ جو ہے وہ نظر بند رکھا گیا۔ درمیان میں عدالتی مداخلت کی وجہ سے کچھ عرصہ ان کی جو محدود نقل و حرکت ہے اس کا آغاز ہوا، لیکن پھر سے انہیں نظر بند کر دیا گیا اور ان پر سخت جو پابندیاں ہیں وہ نافذ کر دی گئیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے پاکستان کی مختلف عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئیں، اور اس ضمن میں جو آخری درخواست آئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی کے خلاف، وہ درخواست پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، لیکن 2 سال سے ان کی یہ درخواست زیر التوا ہے، اس پر فیصلہ نہیں دیا جا سکا، اور اسی نظر بندی کے دوران ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہو چکا ہے، اور آج صبح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہوا اور وزیر اعظم جناب عمران خان نے یہ فراخ دلانہ پیشکش کی کہ انہیں فیصل مسجد کے احاطہ میں ایک اور ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے پہلو میں دفنایا جائے، مگر ان کے اہل خانہ نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو H8 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ قومی ہیرو جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس کے نماز جنازہ میں نہ تو آرمی چیف کو شرکت کرنے کی جو ہے وہ زحمت ہوئی، نہ ہی صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے نماز جنازہ میں جو ہے وہ شریک ہو سکے۔ ہاں، انہیں قومی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنانے کا حکم بہرحال ضرور جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور یوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت اہم اور کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا، اگرچہ آخری مرحلے میں جب ایٹمی دھماکے کیے گئے اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سائیڈ لائن کیا جا چکا تھا، اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر صمد مند مبارک، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ یہ جو چاغی میں ایٹمی دھماکے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں، اس میں ڈاکٹر صمد مند مبارک اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اعترافی بیان کیوں دیا، کس کے کہنے پہ دیا، اگر کوئی سمگلنگ ہوئی، جوہری سمگلنگ، تو اس میں کیا صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ملوث تھے، اور ہمارا ہیرو کون ہے؟ کیا ہر ڈرامے میں، ہر کہانی میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں ظاہر ہے کوئی ہیرو بھی ہوتا ہے اور کوئی ویلن بھی ہوتا ہے، تو اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے ہیرو ہیں تو پھر ہمارا ویلن کون ہے؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ نیدرلینڈ میں جب کام کر رہے تھے تو 17 ستمبر 1974 کو انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا، اور ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص ہیں جب وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے تو تب سے ہی وہ اس حوالے سے کوشاں تھے، ان کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنایا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے
کہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا مقابلہ جوہری پروگرام کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو لازماً جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا پڑے گی۔ لیکن ایوب خان نے ان کی ایک نہیں سنی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کئی شوز میں کہ جو ایوب خان کا فہم اتنا سا تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ جی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم مارکیٹ سے ایٹم بم خرید لیں گے، جیسے کوئی ایٹم بم نہ ہوا، کوئی سبزی ہو گئی، کوئی پھل ہو گیا، کوئی فروٹ ہو گیا۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے اس خط کا مثبت جواب دیا۔ دسمبر 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کوئی جو ضروری اقدامات ہیں وہ آپ کر لیں۔ جب وہ 1975 میں دوبارہ آئے تو پھر ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اصرار پہ جو ہے وہ انہوں نے نوکری چھوڑ کے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کر لیا۔ بعد ازاں جو پاکستان کا ایٹمی توانائی کمیشن تھا اس کے سربراہ منیر احمد خان سے ان کے اختلافات ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو لگا کہ شاید ان اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے الگ ایک ادارہ جو ہے وہ بنا کے دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جس کا نام خان ریسرچ لیبارٹریز، اور بعد میں کوہٹا ریسرچ لیبارٹری جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب 1986 کے آخر میں بھارتی فوج نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں جو ہیں بریسٹک کے نام سے وہ کر رہی تھی بھارتی فوج، اور پاکستان کی سرحد پر بھارتی فوج کو جو ہے وہ جمع کیا جا رہا تھا راجیو گاندھی کے دور میں، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہ جو ایکسرسائز کے نام پہ فوجوں کو جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان پہ حملے کا خطرہ تھا، اس کو ٹالنے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مشاہد حسین سید جو ابھی سینیٹر ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوا کرتے تھے، تو یہ سیاست سے میں آنے سے پہلے یہ صحافت میں ان کا بڑا نام تھا مشاہد حسین سید کا۔ تو ان کی شادی تھی، اور ان کی شادی میں شرکت کے لیے معروف بھارتی صحافی کلدیپ نیر جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے، اور اسلام آباد میں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو رہائش گاہ ہے E7 سیکٹر میں، وہاں پہ مشاہد حسین سید صاحب ایک دن جو ہے وہ یہ غالباً 28 جنوری 1987 کا دن تھا، مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ کلدیپ نیر کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے سے تواضع کی، اور گپ شپ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور گپ شپ کے دوران ہی کلدیپ نیر نے کہا کہ جی یہ ایٹم بم سے کیا فرق پڑے گا، یہ اگر آپ 10 بنائیں گے تو بھارت 100 بنا لے گا۔ تو اس پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ 100 کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 3 یا 4 ایٹم بم جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ ہم اس قابل ہیں کہ مختصر مدت میں بم بنا سکیں۔ اس وقت فضائیہ ہائی الرٹ تھی، اور پاکستانی فوج کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کسی وقت بھی بھارت جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، بڑی ٹینشن تھی۔ تو جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ بیان جو ہے یہ سامنے آیا تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو گئی، اور پھر ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے راجیو گاندھی کو بھارت جا کے یہ پیغام دیا، جس کے بعد یہ فوجوں کو جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا۔ دراصل جنرل ضیاء الحق کو بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے باقاعدہ تحریری طور پہ یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ 10 دن کے نوٹس میں ہم جوہری ہتھیار جو ہے وہ ایٹم بم ہم تیار کر سکتے ہیں، جس کے بعد ضیاء الحق نے بھارتی وزیر اعظم کو جو ہے وہ دھمکی دی یہ جو جوہری بم ہے یہ استعمال کرنے کی، جس کے بعد فوجیں واپس بلا لی گئیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ڈیفیوز ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ 4 فروری 2004 کو جو اعترافی بیان دیا
ڈاکٹر عبد القدیر خان نے، اس سے پہلے بڑا چرچا ہوا کہ جی یہ 3 جو ملک ہیں، لیبیا ہے، شمالی کوریا ہے اور ایران ہے، اس کو جو ہے وہ جوہری ٹیکنالوجی منتقل کی گئی ہے، سینٹریفیوجز دیے گئے ہیں، نقشے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا جو نیٹ ورک ہے اس نے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی ان تینوں ممالک کو جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ اس کے بعد ڈی بریفنگ ہوئی، اور ڈی بریفنگ کے بعد پھر اچانک ایک دن ڈاکٹر عبد القدیر خان 4 فروری 2004 کو پی ٹی وی پر نمودار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بہنوں اور بھائیوں، میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور صدمے سے دوچار قوم سے غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان سرگرمیوں کے لیے حکومت نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، میں اس کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوئے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، یا میں ملک بچاتا یا پھر میں قوم کے ہیرو کو بچاتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان میرے بھی ہیرو ہیں، اور پھر انہوں نے اس ہیرو کو قربانی کا بکرا بنانے کے بعد جو ہے ان کی سزا معاف کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا، اور کہا گیا کہ وہ آزاد ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس اعترافی بیان کے بعد انہیں مسلسل نظر بند رکھا گیا، مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا، کسی سے ملنے کی انہیں جو ہے وہ اجازت نہیں دی۔ یہ جو اعترافی بیان ہے یہ حاصل کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ایک تو وزیر قانون جو ہیں ایس ایم ظفر، انہوں نے بلایا، اور دوسرا انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو جو ہے وہ بلایا اور کہا کہ آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یہ اعترافی بیان جاری کرنے پر جو ہے وہ تیار کریں۔ تو الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو سونپی گئی۔ چودھری شجاعت حسین کے کئی گناہوں میں سے ایک گناہ ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یہ اعترافی بیان ٹی وی پر آ کر پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا۔ جو چودھری شجاعت حسین کی کتاب ہے سچ تو یہ، اس میں بھی انہوں نے اس واقعہ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 217، اس پہ لکھتے ہیں چودھری شجاعت حسین، ڈاکٹر صاحب پر جوہری توانائی بیچنے کے عوض رقم لینے کا الزام عائد ہوا تو ایک روز صدر مشرف نے مجھے اور ایس ایم ظفر کو بلا کر کہا آپ دونوں حضرات ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اس معاملے پر وہ قوم سے معافی مانگیں۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا چودھری صاحب مناسب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی جائیں اور ان سے بات کریں۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کی، ان کو جنرل مشرف کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے چودھری صاحب مجھ پر یہ الزام سراسر جھوٹ ہے، میں نے کوئی چیز فروخت نہیں کی، نہ میں نے کسی سے کوئی رقم لی ہے۔ یہ فرنیچر جو میرے گھر پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری بیگم کے جہیز کا فرنیچر ہے۔ میری تو یہ حالت ہے کہ نیا فرنیچر تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ لوگ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان، ظاہر ہے انہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ ایٹمی پروگرام ہم سے جو ہے وہ چھن جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ملک کی بدنامی ہوگی، فوج جو ہے وہ بدنام ہوگی، لہٰذا آپ اگر آ کے ایک اعترافی بیان جو ہے وہ دے دیں گے پی ٹی وی پہ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور یوں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا اور انہوں نے پی ٹی وی پہ آ کے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی توانائی جو ہے جوہری سمگلنگ، وہ اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر ملوث تھے تو اس سے حاصل ہونے والا پیسہ کہاں گیا؟ ظاہر ہے وہ کسی اکاؤنٹ میں گیا ہوگا، ان کے کوئی اثاثہ جات ہوں گے، ان کا کوئی بینک بیلنس ہوگا، ان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی دونوں بیٹیوں کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے جا سکتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی کہ ان چاروں کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی غیر معمولی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہو، کوئی بہت بڑی رقم جو ہے، یا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے کوئی بہت زیادہ اثاثہ جات ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض محال اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں وہ جوہری سمگلنگ میں ملوث تھے تو کیا یہ فرد واحد کے لیے ممکن ہے کہ وہ پوری جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ شمالی کوریا
لیبیا اور ایران کو منتقل کر دیں۔ یقیناً یہ اگر ہوا ہے تو یہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے اس کے نوٹس میں ہوگا، ان کی منشا و مرضی سے ہوا ہوگا۔ تو پھر اکیلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا؟ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی صاحب، جو ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پر یہ بتا چکے ہیں کہ وہ باتیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے ان کا جنرل پرویز مشرف سے جھگڑا شروع ہوا، ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف ڈاکٹر عبد القدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اور ظفر اللہ جمالی کے بقول وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف سے اختلافات ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے؟ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان ہیں، اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے ہیرو ہیں، تو پھر جس نے اس ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش کی، جس نے اس ہیرو کو قربانی کا بکرا بنایا، جس نے اس ہیرو کو نظر بند کیا، جس نے اس ہیرو پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، وہ شخص تو ظاہر ہے ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ شخص تو پھر ویلن ہی ہوگا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اس ڈکٹیٹر کو، جس نے ہمارے ہیرو قوم کے محسن ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھ دی، جب اس کو پاکستان کی ایک عدالت سزا سناتی ہے تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایک محکمہ جو ہے وہ یہ بیان جاری کرتا ہے کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں اور ان کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی علیل ہیں، کل کو ان کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوگا، آج نہیں تو کل انہوں نے بھی جو ہے وہ مرنا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف کو بھی اسی طرح گارڈ آف آنر دے کے جو ہے وہ ہم دفنا رہے ہوں گے، چاق و چوبند دستہ جو ہے وہ انہیں سلامی دے رہا ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ ہم کیسے کنفیوز لوگ ہیں، ہم کیسے متضاد خیالات رکھنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ بیک وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی ہمارا ہیرو ہے، اسے بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ویلن ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہے، اسے سزا دینے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسے بھی جو ہے وہ مجھے پورا یقین ہے کہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ہی گارڈ آف آنر دے کے جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈکٹیٹر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، ان سب کو ہم نے قومی پرچم میں لپیٹ کے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔